اچھا ایک اور بھی بڑے مزے کی چیز جو ہے نا وہ میں آبزرو کرتا رہتا ہوں. کچھ لوگ نشے کی لت میں چلے جاتے ہیں. پوچھو تو کیوں؟ ٹینشن یار، ٹینشن بہت ہے، ڈپریشن ہے بھائی، تم نہیں جانتے. تو اس سے بچنے کے لیے یا ایک عارضی فرار، میں تو کہتا ہوں اسی عارضی فرار ہی ہوتا ہے کہ آپ کسی نشے کی لت میں اپنے آپ کو مبتلا کر لیتے ہیں. لیکن اس میں بھی پھر اچھا کچھ لوگ ایسے بھی ہمیں آپ کو سوسائٹی میں نظر آئیں گے جو پھر کسی مرشد کو ڈھونڈتے ہیں. جی ٹھیک ہے جی، بے چینی پیدا ہو رہی ہے تو سپوز کسی سے ملے، اچھا یار میں فلاں جو مرشد ہے نا، میں ان کے آستان سے وابستہ ہوں، تو یقین مانو الحمدللہ میری تو دنیا اور آخرت بدل گئی ہے اور اب سکون ہی سکون ہے. جی تو وہ پھر اچھا یار مجھے بھی اپنے مرشد کے پاس لے چلو یار، میں بھی جو ہے نا ان کی بیعت کر لیتا ہوں. تو وہ پھر یا تو وہ کسی کے کہنے پہ مرشد تلاش کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، یا ان کے دل یا دماغ جو بھی کہہ لیں، وہاں سے ان کے اندر سے کوئی چیز پیدا ہوتی ہے کہ یہ کسی مرشد جو ہے نا اس کو ڈھونڈنا چاہیے، شاید مرشد جو ہے نا وہ میری بے چینی ختم کر دے. تو کیا جو مرشد ہے اس کی تلاش یا میں جاننا، تو یہ بھی ایک سلوشن ہو سکتا ہے کہ جی آپ مرشد ڈھونڈ لیں اور اس کے کس آستان سے وہ ہو جائیں، وابستہ ہو جائیں، بیعت کر لیں اور ان کے دیے گئے ذکر و اذکار کو اپنے اوپر لاگو کر لیں، تو اس سے بے چینی ختم ہو سکتی ہے. اچھا وہ آپ کے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے. آپ نے پوچھا تھا کہ ہم ویڈیو بناتے اپنی ریل بناتے ہیں تو ہم ایک اور بھی کسی نے بات کی تھی کہ ہم اس کا حل نہیں بتاتے، اچھا ہم وجوہات بتاتے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہے، یہ ایسے ہے. تو آپ تو جانتے ہی ہیں ہمارا کام ہے لکھنے سے لے کے ریل بنانے میں بھی ہم چیزوں کی حقیقتوں کو بیان کرتے جی ہیں جی جو ہے کہ جیسے ہے جو چیز ہے وہ دراصل کیسے ہے، کیسے ہے کیوں ہے. ہم اور کیوں ہے. اور ہم نے ابھی تک ہماری کوشش ہوتی ہے ہم لوگوں کو یہ نہ کہیں کہ بھی آپ یوں کر لیں، بالکل آپ صحیح ہے، ایسا کر لیں. بالکل صحیح ہے. ہمیں اپنی طرف کسی کو نہیں متوجہ کرنا، ہمیں تو بس یہ کہ ہم بتا دیں کہ کون سی چیز دراصل ہے کیسے. بالکل صحیح. لیکن میں یہاں اس ریل میں کوشش کروں گی کہ ایک آدھ جملہ اس بارے میں جی جو اشارہ دے جو دوں سولوشن کی طرف. کہ یہ رستے جا سکتے ہیں. اگر کسی کا دل کرے، اگر کوئی دل مانے تو وہ یہ رستہ یا یہ چیز اختیار کر سکتا ہے. ادروائز ہمارا تو کام یہ ہے کہ ہم بتائیں کہ جو ہے وہ کیسے ہے اور کیوں ہے، ریزنز بتانا. جی ٹھیک ہے. اچھا اب جہاں تک بات آ گئی مرشد کی، تو ویسے تو مرشد کا مطلب رشد سے ہے، ہدایت سے، رہنمائی کرنے والا. اب یہاں لیکن ایسا ہے کہ پچھلی تقریباً 1 صدی سے ہمارے جو کنسیپٹس ہیں نا وہ بہت تبدیل ہو گئے ہیں. ریگارڈنگ ٹو تصوف، تصوف بھی اوور آل بھی. فار ایگزامپل ویسے ہی محبت ہی لے لیں تو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ پوچھتے ہیں آپ کی نظر میں محبت کیا ہے. تو یہ اپنے تئیں ایک خاصا احمقانہ سوال ہے کہ محبت کیا ہے. جو ایبسٹریکٹ ناؤن ہے ان کی ڈیفینیشن نہیں ہوتی، وہ آٹومیٹکلی اپنے تئیں جو ہے وہ چیزیں آپ کے احساس میں نمودار ہوتی ہیں. برکت ہو گئی، محبت ہو گئی، سکون ہو گیا. اب آپ کسی سے، اب لوگ سے پوچھتے ہیں سکون کیا ہے، خوشی کیا ہے، تو وہ بھی اپنی جگہ غلط نہیں ہے. وہ اب یہی اسی کی بات میں ہم کر رہی ہوں، یہ مثال دی ہے کہ اصل میں چیزوں کے کنسیپٹ بدل گئے ہیں. وہ جو ان کو چیزیں محسوس ہوتی ہیں وہ پھر جیسے کہ لفافے پہ نام کچھ اور ہوتا ہے، اندر سے وہ چیز ویسی نہیں نکلتی. تو آپ نے دیکھا ہے اب لوگ ایسی چیزوں کے اوپر بات کرتے دکھائی دیتے ہیں جس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی سرے سے. لیکن بس وہ ایک موضوع چاہیے ہوتا ہے بس اس میں. اور موضوع اس لیے کہ وہ لوگوں کو پھر اگین وہی کہ لفافہ کچھ اور ہے، اندر سے وہ چیز ایبسٹریکٹ ناؤن جو ہے چیز وہ نہیں نکلتی. ان کے بارے میں یہ جو احساسات سے تعلق جڑی ہوئی چیزیں ہیں، نفرت، آپ کو نہیں پتا کہ نفرت کیا ہے یا حسد کیا ہے یا محبت کیا ہے. لیکن چونکہ لوگوں نے ان ناموں کو کسی اور چیزوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، اس لیے پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی تم بتاؤ نا محبت کیا ہے. اس کی پیٹ ڈیفینیشن دیں کہ پیٹ ڈیفینیشن پتہ چلتا تو ہے. مرشد جو دراصل جو مرشد ہے وہ اس کا لفظ ہی، اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ رشد سے ہے، رہنمائی، جو آپ کو راستہ دکھائے اب کسی بھی چیز کے بارے میں. جو بھی وٹ ایور آپ کو چیز سمجھ نہیں آ رہی
مرشد ایک استاد سے بھی ایک اوپر اوپر درجہ ہے اس کا، کے لیول کی بات ہے. رشد بالکل کے صحیح. ساتھ ہدایت کا لفظ آتا ہے، ہوں، رشد و ہدایت. تو مرشد جو ہے وہ راستہ بھی دکھاتا ہے، وہ ہدایت بھی دیتا ہے اور آپ کو منزل تک پہنچاتا ہے. پہنچاتا ہے. استاد رہنمائی کرتا ہے، آپ کی چیزوں کی کلیئرٹی دیتا ہے، بالکل صحیح. آپ کو سمجھاتا ہے کہ کیا ہے کیسے ہے. لیکن مرشد اس سے آگے. یہ ویسے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ نے استاد اور مرشد کے درمیان ایک بڑے خوبصورت جو ہے نا وہ فرق کو واضح کیا کہ دونوں میں ہاں ایک باریک فرق ہے. فرق ہے. استاد کے اوپر ویسے تو ایک زمانہ تھا جو استاد بھی جو ہوتے تھے وہ مرشد کے قریب ترین ہی ہوتے تھے. وہ جو ایک بچہ ان کے حوالے کر دیا جاتا تھا تو وہ اس کو کوئی ڈگری نہیں پاس کرانی ہوتی تھی. ایسے ہی ہے. وہ جو ایک لفظ نکلا نا تعلیم اور تربیت، یہ دراصل استاد سے جڑے ہوئے لفظ ہیں. استاد اگر فاعل ہے تو یہ مفعول ہے. اس نے تعلیم بھی دینی ہے، اس نے تربیت بھی کرنی ہے. اور جو تعلیم تربیت کے بغیر ہوتی ہے وہ تعلیم بھی نہیں ہوتی. اور تعلیم جو ہے وہ علم کا ماخذ ہے. وہ علم جو دیا جا رہا ہے، جو معلم جو دینے والا ہوتا ہے وہ تعلیم دے رہا ہوتا ہے. اور وہ تعلیم جو ہوتی ہے وہ دراصل چیزوں کو، زندگی کو، حقیقتوں کو، انسان کو، اس کے ہونے کو، ہر چیز کلیئر کر دیتا ہے کہ اب جب میں تمہارے پاس نہیں ہوں گا تو تم نے رہنا کیسے ہے، تم نے جینا کیسے ہے، یا تمہارے اوپر کوئی اگر معاملہ آ جاتا ہے تو اس کو کیسے تم نے سالو کرنا ہے. ہاں جی. اب جو مرشد ہے اس کا تو وہ قریب نہیں بھی ہوگا. فار ایگزامپل یہ تو تھوڑی بلند آگے کی بات ہے. یہ اصل میں تھوڑا روح سے جڑی ہوئی بات ہوتی ہے. وہ آپ کے اوپر ہمیشہ اپنی ایکسیس رکھتا ہے، اپنی جو ہے گرفت کا لفظ تو نہیں کہہ سکتے لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کو اپنی رسائی کے اندر رکھتا ہے، یا اس کی نگاہ میں ہے، نگاہ میں ہوتے ہو آپ. اور پھر کہیں کسی جگہ آپ غلطی بھی کرو گے تو وہ آپ کو جو ہے وہ بچا لے گا، یا آپ کی اصلاح کرے گا. صرف چیزوں کی حقیقتیں نہیں بتاتا، وہ آپ کو منزل تک لے کے جاتا ہے. لیکن میں بھی سوری پھر وہ میں کہہ کہ بات نکل جائے گی. میں بے چینی کے ساتھ جی تھوڑا سا میں یہی بتانے لگی تھی کہ اگر کسی کے پاس واقعی مرشد ہے تو جو میری رائے ہے، میں یہ الٹیمیٹ نہیں ہے، حتمی نہیں ہے، لوگ اس پہ آرگیو کر سکتے ہیں، لیکن میری رائے کے مطابق اگر کسی کے پاس کوئی مرشد ہے تو پھر اس کے پاس بے چینی کا کوئی جواز نہیں ہونا چاہیے. وہ اس کو سیٹسفائی ہونا چاہیے، اس کو ہر چیز میں سیٹسفائیڈ ہونا چاہیے، اس کے پاس ہر چیز کی کلیئرٹی ہونی چاہیے. مرشد کے پاس ہر چیز کا جواب ہوتا ہے، وہ جواب بھی دے گا، آپ کو کلین بھی کرے گا، وہ آپ کو نہ صرف رستہ بتائے گا، وہ آپ کا ہاتھ بھی تھامے گا. بالکل صحیح. وہ ہاتھ تھام کے آپ کو منزل تک لے کے بھی جائے گا اور منزل پہ جا کے بھی پھر چھوڑے گا نہیں. بالکل صحیح. وہ پھر آپ کی منزل کو آپ کی ایکسیس میں بھی رکھے گا. کیونکہ میری ایک کہانی کا ٹکر ہے کہ مل جانا اور بات، ملے رہنا اور بات. مل جانا، ملے رہنا، بالکل دو الگ چیز مل جاتی ہے تو اور بات ہوتی ہے، لیکن اس کو سنبھال کے رکھنا اور وہ آپ کے پاس رہے، یہ اس سے اگلا اور مشکل مرحلہ ہوتا ہے. تو مرشد آپ کے پاس جو ہے وہ ہدایت کو چھننے نہیں دیتا. صحیح ہو گیا. تو مرشد جو ہے، یہاں پہ سوال تو اٹھتا ہے ایک کہ ہاں پھر مرشد آئے کیسے، یہ مرشد ملے کیسے. لیکن ابھی آپ نے اتنا پوچھا ہے تو سمپل سی بات ہے کہ مرشد جو ہے وہ ایک پوری ایک درسگاہ نہیں ہے، وہ پوری ایک منزل ہے، وہ پورا ایک راستہ ہے، وہ پورا ایک لاہ عمل ہے آپ کی زندگی کا. وہ ایک ایسا بادل ہے، وہ آپ کے سر کے اوپر ہمیشہ سایہ فگن رہے گا. جہاں کہیں آپ جس جگہ آپ کے اندر کوئی سوال ہے وہ جواب ہی نہیں دے گا، وہ تشفی بھی کرے گا. اب جواب میں اور تشفی میں، تشفی شفاعت سے نکلا ہے، شفا ہونا، آپ کو مکمل صحت یاب ذہنی اور جسمانی طور پہ. تو مرشد یہ کام کرتا ہے، وہ مکمل تشفی کراتا ہے. وہ پانی نہیں پلاتا، وہ آپ کی پیاس بھی بجھاتا ہے. جیسے پیاس اور احتیاج میں فرق ہوتا ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ پیاس تو پانی سے بھی بجھ جاتی ہے، یہ میں پانی پی رہی ہوں. لیکن اگر یہاں میری طلب ہے کہ مجھے، اگر کہتے ہیں نا آب یک شیریں، میٹھا اور ٹھنڈا پانی ملے تو آپ سیراب ہو جاتے ہیں اندر سے. تو مرشد کا کام یہ ہے، وہ آپ کو راہ نہیں دکھاتا، وہ سیراب بھی کرتا ہے. اور سیراب جو ہو چکا ہوتا ہے وہ پھر
خود بھی دینے کے لائق ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جب تو آپ سوری ایک آخری بات بولوں گی کہ پھر مرشد سے فیض لینے والا صرف فیض نہیں دیتا, اچھا وہ لوگوں کو فیض یاب کرنے کے بھی قابل ہو جاتا ہے. اچھا آگے یعنی کہ اس کو ٹرانسفر کرتا ہے آگے جو ٹرانسفر چیز کرے. رک جاتی ہے اس کا تعلق مرشد کے ساتھ نہیں ہے. یہاں پہ کام ہی دینے کا ہے. دینے کا مطلب اور آگے جو بڑھتے جائیں. چیز بڑھتے جائیں, بانٹتے جائیں, دیتے جائیں. اور جو چیز جہاں کہیں رک جاتی ہے اس کا تعلق ہدایت اور رشد سے نہیں. اچھا ابھی جیسے آپ نے مرشد کی بات کی تو اس میں وہی بات آ جاتی ہے کہ محبت انوالو ہو جاتی ہے نا, کہ آپ کو اپنے شیخ سے محبت ہے. تو اس پہ میں اگلا سوال یہ کروں گا میں اسی پہلو پہ کہ ایک تو ہم مشہور ہے کہ جی ایک محبت جو ہوتی ہے وہ مجازی ہوتی ہے, یعنی کہ عشق مجازی ہوتا ہے, ایک عشق حقیقی ہوتا ہے. تو میرا بھی یہ سوال جو ہے نا وہ عشق کے مجازی کے تناظر میں ہے کہ کیا جو محبت ہے یہ بھی بے چینی پیدا کر سکتی ہے کہ آپ کو کسی سے محبت ہوئی ہے, اب آپ وہ لوگ کہتے ہیں نا تم تو بھائی گئے کام سے, تمہیں محبت ہوگی ہے تو تم اب کام سے گئے. یہ عشق وہ آتش غالب جو لگائے نہ بجھے بجھائے نہ بجھے. تو میں اس پہ اگلے گو کہ ہم اگلی سیٹنگ میں کویشچن اس کو ہم دیکھیں گے, آپ کے ساتھ میں اس کو ڈسکس کروں گا. لیکن ابھی جسٹ یہ تھا کہ کیا محبت جو ہے وہ بھی بے چینی پیدا کرتی ہے یا وہ سکون دیتی ہے روح کو؟ تو اس پہ ہم آگے پھر وہ دونوں کام کرتی ہے. جو دراصل محبت ہوتی ہے وہ دونوں کام کرتی ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, پھر اس کو دیکھتے ہیں. اس کو پھر انشاءاللہ تفصیل سے